رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، ہائے 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 ہائے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، سارے عالم کے حکمراں تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی، دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے، ہائے 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 ہائے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا ہائے 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 ہائے، اللہ سلامت رکھے۔ اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ، ایک ایک شخص جذباتی ہو چکا ہے، کتنی آنکھیں آپ نے بہت خاموشی کے ساتھ دعا دیتے ہوئے اسے سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہ آپ کی داد چاہیے بھی نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں اس ملک کے بچوں کے حوصلے کے لیے ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کر کے تالی بجائیں، کیونکہ وہ ملک مسلسل لڑ رہا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ ادھر جو ڈائز پہ لوگ ہیں، ایک بات میں کلیئر کہنا چاہتا ہوں ڈائز کے لوگوں سے۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ کفر بلا شبہ سب سے بڑا جریمہ اور گناہ ہے، لیکن وہ معاشرتی اور اخلاقی بول چال میں بد اخلاقی اور فحش نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے جو عقیدہ بد کہلانے کا مستحق ہے،
اس لیے بعد اسلامی مصالح کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی شریعتوں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کافر سے مناحقت کو ممنون قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ مدنی زندگی کے دور میں قرآن عزیز نص نے مشرک و مسلم کے درمیان رشتہ مناکحت کو ہمیشہ کے لیے ممنون قرار دے دیا، لیکن زنا کسی حال اور کسی وقت میں بھی جائز نہیں رکھا گیا، مگر یہ بات کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو تو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی مگر بیوی کو دعوت نہیں دی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو چکے تھے، مگر بیٹے کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ابھی نوجوان ہے، شاید کشتی میں مومنوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے۔ ایک مفسر نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق ایک لطیف اشارہ کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے دعا اور بددعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کی سرکشی پاداش عمل کی صورت میں نمودار ہوئی، اور وہ بھی ہالکین کے ساتھ غرق دریا ہو کر رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبکہ وہ قوم کو راہ راست پر لانے سے عاجز آ گئے تھے، سب سے پہلے یہ دعا کی، اے پروردگار، تو اس زمین پر بسنے والے کسی کافر کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو اگر ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی نسل بھی گمراہی اور کفر پر قائم رہے گی۔ اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کنعان کو مستثنیٰ کر کے اس کے لیے قبول ہدایت کی دعا مانگی جائے، یا شاید اس وقت تک ان کو بیٹے کے کفر کا علم ہی نہ تھا۔ دوسری مرتبہ جناب باری میں یہ دعا کی، اے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور اس شخص کو بھی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومن اور مومنات کو بھی۔ اس موقع پر بھی انہوں نے کنعان کا استثناء نہیں کیا یا اس کے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر یہ دعا کی، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ اور اضافہ نہ کر۔ کنعان ظالم تھا اس لیے کہ کافر تھا، موقع تھا کہ اس کا استثناء کر کے ظالم نہ رہنے کی دعا بھی فرما لیتے، اور اگر معلوم نہ تھا تو بدقسمت بیٹے کی بدقسمتی پر ازلی مہر تھی جو ثبت ہو کر رہی۔ پس جب وقت قبولیت دعا آ پہنچا اور کنعان کی سرکشی بدستور رہی، تو اب محبت پدری کا جوش خدا کے عادلانہ فیصلے کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی نجات کی دعا پر اپنی نادانی کے اعتراف کے ساتھ عذر خواہی کرنی پڑی، اور بائیں ہمہ جلالت قدر خدا کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عبد کامل ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور درگاہ الہی سے شرف مغفرت اور قربت الہی کو حاصل کیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔